جشن ہندوستان کے بیچ کی زبان کی لغزش سے زیادہ خطرناک قدموں کی لغزش ہوتی ہے، اور میں قدموں کی لغزش کا شکار نہیں ہوں۔ میرے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہے، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ میں پوری طاقت، پورے ارادے اور پوری قوت کے ساتھ آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ اور آج اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ابرار صاحب آپ کے لیے علی گڑھ کیا ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علم لکھیں تو عین سے لکھیں گے، آپ عشق لکھیں تو عین سے لکھیں گے، آپ عبادت لکھیں تو عین سے لکھیں گے، آپ علی گڑھ لکھیں تو عین سے لکھیں گے۔ تو جہاں علم، سن لیجئے بات سن لیجئے، جہاں علم عشق کی منزلوں سے گزرتا ہوا عبادت کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، اس کو علی گڑھ کہتے ہیں۔ میں علی گڑھ سے انصاف کا طالب ہوں۔ جو وہ میرا کیپشن لگایا گیا تھا، آپ سے گزارش ہے کہ یہ جملہ جو میری اختراع ہے، میری لکھاوٹ ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح جواب دیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ دبئی، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تمہیں چاہوں گا۔ تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ ایک ذرا گردش دوراں کبھی حق ہے جس پر، میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان، تجھے چاہوں گا، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا تم اڑو، اگر تم اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، اگر چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو، مگر آگے کی طرف بڑھتے رہو، آگے کو سفر کرتے رہو۔ اگر راستے میں کہیں کنکر اور پتھر ہیں تو اچھا جوتا پہن کر راستہ طے کیا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں کنکر ہو تو اچھے راستے پہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہیں تک تو یہ بات تھی مارٹن کنگ لوتھر کی، لیکن میں نے اس سے آگے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اندرونی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو آدھیاتمک طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کام ساہت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، مشاعرہ کرتی ہے، شاعری کرتی ہے، فنون لطیفہ کی ساری صنفیں کرتی ہیں۔ اس لیے میں صرف مشاعرے کو مشاعرہ نہیں کہتا، بلکہ روحانی اسپتال کہتا ہوں، جہاں آتما کا علاج کیا جاتا ہے۔ ریختہ کے فاؤنڈر عالی جناب سنجو سراف صاحب میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اردو زبان اور تہذیب کو اس یگ میں، اس عہد میں ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ سنجو بھائی کے لیے پورا دبئی مل کر تالیاں بجائیں۔ بہت شکریہ سنجو بھائی، آپ نے اردو زبان اور تہذیب کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اردو زبان اور تہذیب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے وادی غزل میں آپ کو لیے چلوں۔ میں چاہتا تو تھا کہ 2-1 منٹ کی گفتگو کروں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ 2 منٹ کی گفتگو اور بات چیت کر لوں۔